بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج ایک ایسی عظیم خاتون کا میں نے ذکر پاک کرنا ہے جن کا وصال پاک رمضان المبارک میں ہوا، اور اگرچہ بعض تواریخ میں اس کا اختلاف بھی ہے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی، یہ پاک باز خاتون وہ تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار اور محبت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے میری ماں کے بعد ماں۔ یہ خاتون وہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا جان کا سیدنا عبد المطلب کا وصال پاک ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی کفالت سیدنا ابو طالب آپ کے پیارے چچا جان کے پاس آ گئی۔ تو یہ سیدنا ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھی جن کا اسم گرامی تھا فاطمہ بنت اسد۔ یہ قریش کے بڑے خاندان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان پاک تھا اسی سے ان کا تعلق بھی تھا۔ انہوں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفقت اور وہ محبت کی کہ اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر جب کھانے کی کوئی چیز آتی تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھتی اور ان کو پیش کیا کرتی تھی۔ اور جس طرح سیدنا ابو طالب اور یہ دونوں ہی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئے، اگر باہر گئے ہوں تو اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاتے تھے آپ کے بغیر۔ ہجرت نبی کے 4 یا 5 سال بعد کا ذکر ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے دیکھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہے، آنکھوں سے آپ کے جو ہے وہ آنسوؤں کا ایک جو سیلاب رواں ہے، اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کون فوت ہو گیا، کس کا وصال ہوا، تو پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر پہنچے اور اس عظیم خاتون اپنی والدہ کے سرانے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کھلاتی تھی، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی۔ اس کے بعد سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک جو تھا وہ عطا فرمایا، اور ہدایت یہ فرمائی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سیدنا اسامہ بن زید جن کو حب النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، یہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ آپ نے ان کو اور ابو ایوب انصاری جو میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جنت البقیع میں جائیں اور میری اس ماں کی قبر کو کھودیں۔ جب انہوں نے اوپر کا حصہ کھود دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قبر مبارک میں نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے نیچے آپ نے جو تھا وہ لحد کھودی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جو وہ خاک پاک ہے اس کو نکالتے تھے۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اس لحد کے اندر لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ اس قبر مبارک سے باہر نکلے تو شدت غم سے آپ نے اپنی ریش مبارک جو تھی وہ ہاتھ میں تھام رکھی تھی اور رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشبخت یہ خاتون سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا پیار کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنی ماں کی طرح پیار کیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو رشتہ داری تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی قریب تھی کہ حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا جان تھے یہ ان کی بھتیجی لگتی تھی اور ان کی بہو بھی لگتی تھی، چونکہ سیدنا ابو طالب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچی جان بھی لگی رشتے میں اور سمدن بھی، چونکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح پاک جو ہے وہ سیدنا علی انہی کے بیٹے تھے ان سے ہوا تھا۔ اور جعفر طیار شہید موتا جو تھے شیر خدا جو کہ بھائی، یہ ان کی بھی والدہ تھی، اور خاتون جنت سیدہ النساء سیدہ فاطمہ کی خوش دامن تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے والد کا نام اسد بن ہاشم تھا جو عبد المطلب بن ہاشم کے ستیلے بھائی تھے۔ یہ جو تھے سیدنا پاک جو تھی سیدہ فاطمہ بنت اسد، یہ یقیناً بہت معزز گھرانے تھی، اور آپ نے جب آنکھیں کھولی تو اس گھرانے میں جو بڑی ہستیاں تھیں ان کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب نے بہت بچپن میں ہی جب یہ تھی تو ان کو ان کی گوہر شناس نظر نے اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ پھر ان کا نکاح جو تھا وہ سیدنا ابو طالب سے ہوا جن سے آپ کے
سیدہ فاطمہ کے 4 فرزند ہوئے اور 3 بیٹیاں اللہ نے عطا کی۔ طالب آپ کے بیٹے تھے، عقیل تھے، حضرت جعفر طیار اور سیدنا علی تھے، اور آپ کی صاحبزادیوں کے نام ام ہانی اور جمانہ اور ربطہ تھی۔ تو اسی طرح آپ کے جو فرزند ہیں سیدنا عقیل جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بلند کیا اور اظہار نبوت کیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے جو صاحبزادے تھے ان کو آپ نے نصیحت کی کہ اپنے بھائی کی پوری طرح سے مدد کرو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جعفر طیار تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ جو تھا وہاں پہ ان کے دربار میں، وہاں کے بادشاہ کے، شاہ حبشہ کے دربار میں جو تھا وہاں پہ جا کے جو انہوں نے خطبہ دیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال رکھا، اور پھر ان کے فرزند حضرت جعفر اور ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس جو تھی انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو تھی اس سے گھبرا کے جو قریش مکہ تھے انہوں نے آپ کا بائیکاٹ جب سوشل کر دیا تھا، تو شیب ابی طالب کے وہ جو وہاں پہ اتنے برس آپ کو رہنا پڑا، 3 برس کا وہ جو عرصہ تھا وہ جان لیوا، وہ بھی بڑے حوصلے کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ 10 میں جب سیدنا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور زیادہ اپنی محبتیں اور شفقتیں جو تھی وہ کر دی تھی۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ بھی کی اور مدینہ منورہ ہجرت لے گئی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدنا علی سے ہوا تو سیدنا علی نے اس موقع پر جا کے اپنے گھر اپنی والدہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اماں جان فاطمہ بنت رسول اللہ تشریف لائی ہیں، میں پانی بھرا کروں گا اور باہر کا کام کیا کروں گا، اور چکی یہ پیسا کریں گی اور آٹا بھی یہ گوندا کریں گی، آپ کی مدد کیا کریں گی۔ لہٰذا سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے انتہا ان کی خدمت کی اور ان کو ماں سمجھ کر جو تھا ان کی خدمت مبارک کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا تھا کہ میں نے ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے مجھ سے شفقت اور مہربانی کی ہے تو یہ میری اس ماں نے کی ہے، اسی لیے میں نے ان کو اپنی قمیض عطا کی تاکہ ان کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کا حلہ عطا فرمائے، اور قبر میں اس لیے لیٹا تھا کہ ان کو قبر کی سختی جو ہے وہ نہ ہو، کسی قسم کی سختی نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر وقت فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھتے رہیں، اور یہ ان کی شان پاک ہے۔ سیدہ پاک جو تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبت کی اور جس طرح سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان سے شفقت کی، اس لیے ان کا نام اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تصدق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں کے تصدق میں اللہ کریم ہمیں بھی ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدانی سی فرمائے۔ نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔